میلاد میں نے کہا اگر حکم نہیں ہے تو منع بھی نہیں کیا گیا، منع کر دیتے حضور، تو اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا۔ آج کل آپ ہر چیز کو بدعت کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اسی طریقے سے دین میں چیزوں کو آپ داخل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کب فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ اذان نہیں ہونی چاہیے؟ عید کی اذان تو نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر جماعت والی جو نماز ہے، خواہ وہ جمعہ کی نماز ہو، 5 وقتہ نماز ہو، اس کے ساتھ اذان اور اقامت ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کہیں گے جی اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں، لہٰذا اس کی آپ مثال نہ دیں، وہ تو دعا کی ایک شکل ہے، چلے میں ادھر نہیں جاتا۔ عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے اذان کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی۔ نہ 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 نہ، منع کہاں کی ہے؟ منع والی بات بتائیں تو منع تو کہیں نہیں ہوئی، تو دیا کریں۔ یہ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی، ہم بھی نہیں دیں گے۔ بس ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا وہ آپ نہیں کریں گے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو ہم نے تعلیم نہیں فرمائی تو مردود ہے۔ ہاں، دین کو سپورٹیو چیزیں ہوں وہ آپ داخل کر سکتے ہیں۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ مثلا یہ کیمرے میں ریکارڈنگ، پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن کو، بخاری مسلم کو پرنٹ کرنا، سافٹ ویئر بنانا، یہ سارے اچھے طریقے ہیں۔ لیکن بخاری میں جو حدیث ہے وہ وہی ہے، اس کو کسی نے نہیں بدلا۔ دین اپنی اصلی جگہ کے اوپر رہے تو پھر آپ اس معاملے کو لے کے چلیں۔ تو عیدین کی اذان منع کہیں نہیں ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی اس لیے نہیں دیتے۔ اب اس سے آگے بڑھ کے ہم آپ کو منع بھی بتا دیتے ہیں۔ منع ہوا ہے مسلم شریف میں، امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے، اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر سے 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ اگریسو سٹائل میں آپ خطبہ دیتے اور فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی میں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ جی اس حدیث کے اندر منع ہو گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سب سے بہترین ہے، جو دین میں خود سے کوئی داخل کر دے وہ بدترین امور ہے۔ یہ اکثر آپ کو مثال دے دیتے ہیں، یہ جی ایئر کنڈیشن لگانا مسجد میں، قالین بچھانا، یہ بھی تو دین میں داخل ہوا۔ بھائی یہ دین میں داخل نہیں ہے، دین میں داخل ہوتا تو ہم نیت میں یہ اپنے ذہن میں حاضر کرتے کہ اوپر اس قالین کے، نیچے اس پنکھے کے، سامنے اس اے سی شریف کے، منہ طرف کعبہ شریف کے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں، نہ کہ یہ دین کا حصہ ہیں۔ آپ نے ہوائی جہاز پہ جانا ہے، حج کے لیے جائیں، اونٹ پہ جانا ہے جائیں، یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں۔ حج کے وہی 7 چکر رہیں گے، وہ نہیں بدل سکتے۔ اسی طریقے سے جمرات پہ آپ نے کنکریاں ماننی ہیں، خواہ آپ ٹرین میں جا کے ماریں، خواہ آپ پیدل جا کے ماریں، لیکن وہ ایکٹیویٹیز نہیں بدلیں گی۔ تو لہٰذا دین میں صحیح مسلم میں میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے روزہ رکھ کے۔ اب وہ روزے کی سحری آپ نے ہوٹل سے جا کے کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے، چاول کھا کے کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ رہے گا روزہ۔ آپ اس کو جھنڈیوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا، لائٹنگ کرنا، اور پھر کہنا جی آپ اقبال ڈے بھی مناتے ہیں، اور جی قائد اعظم ڈے بھی مناتے ہیں، اور یوم پاکستان بھی مناتے ہیں۔ اور بھائی وہ کوئی دینی ایکٹیویٹیز ہیں؟ اقبال ڈے کو ہم دینی ایکٹیویٹی کے طور پر تو نہیں مناتے۔ نبی علیہ السلام ایک دینی پرسنالٹی ہے، آپ کے ساتھ کوئی چیز بھی آپ جوڑیں گے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین کی اور اہل البیت کی مہر لگنا ضروری ہے، ادروائز وہ بدعت ہوگی دین۔